کیا شادی کے بعد عورت کا بزنس ختم ہو جانا لازمی ہے؟ کیا شادی کا مطلب یہ ہے کہ عورت اپنے خواب، اپنی پہچان اور اپنی محنت سب پیچھے چھوڑ دے؟ یا پھر کیا شادی کے بعد بھی عورت ایک کامیاب بزنس چلا سکتی ہے؟ آج کی یہ ویڈیو انہی سوالوں کا واضح اور عملی جواب دے گی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آمنہ تابش اور آپ دیکھ رہے ہیں آمناز بزنس لاؤنج۔ یہ پروگرام خاص طور پر پاکستان سمیت دنیا بھر میں اردو زبان سمجھنے والی خواتین اور ناظرین کے لیے ہے، جہاں ہم بات کرتے ہیں حقیقت کی، عملی تجربے کی اور ایسے بزنس حل کی جو واقعی زندگی میں کام آتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں ہزاروں خواتین شادی سے پہلے بزنس شروع کرتی ہیں، لیکن شادی کے بعد وہی بزنس یا تو سست پڑ جاتا ہے یا مکمل طور پر ختم۔ اصل مسئلہ بزنس نہیں ہوتا، اصل مسئلہ ہوتا ہے غلط حکمت عملی، غلط ترجیحات اور صحیح منصوبہ بندی کا نہ ہونا۔ آج ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ شادی کے بعد بزنس کیسے جاری رکھا جا سکتا ہے، وہ بھی گھر، رشتوں اور ذہنی سکون کے ساتھ۔ پہلی رکاوٹ، وقت کی کمی۔ شادی کے بعد خواتین کی سب سے بڑی شکایت یہ ہوتی ہے کہ اب وقت نہیں ملتا۔ کراچی کی ایک خاتون جو شادی سے پہلے آن لائن کپڑوں کا بزنس کر رہی تھی، شادی کے بعد گھریلو ذمہ داریوں میں اتنی مصروف ہو گئیں کہ بزنس پیچھے رہ گیا۔ اصل مسئلہ وقت کی کمی نہیں بلکہ وقت کی درست منصوبہ بندی کا نہ ہونا تھا۔ اس کا حل کیا ہے؟ شادی کے بعد بزنس کو پورے دن کے کام بنانے کے بجائے منصوبے کے ساتھ چلا جائے، مخصوص اوقات میں تقسیم کر دیں اپنے کام کو۔ مثال کے طور پر صبح 2 گھنٹے بزنس کے لیے، شام 1 گھنٹہ آرڈرز کے لیے اور رات آدھا گھنٹہ منصوبہ بندی کے لیے دیں۔ تھوڑا وقت بھی اگر باقاعدگی سے لگایا جائے تو بزنس زیادہ دیر رہتا ہے۔ دوسری رکاوٹ، گھریلو تعاون کی کمی۔ بہت سی خواتین بزنس اس لیے چھوڑ دیتی ہیں کیونکہ گھر والے اس کام کو سنجیدہ نہیں لیتے۔ لاہور کی ایک خاتون جو گھر سے بیکری کا بزنس کر رہی تھی، ابتدا میں شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اپنے بزنس کو جذبات کے بجائے نتائج کے ساتھ پیش کریں۔ جب گھر والوں کو یہ دکھایا جائے گا کہ اس بزنس سے آمدنی آ رہی ہے، گھر کے اخراجات میں مدد مل رہی ہے، تو وہ آپ کا ساتھ دیں گے اور مخالفت آہستہ آہستہ حمایت میں بدل جائے گی۔ تیسری رکاوٹ، خود اعتمادی میں کمی۔ شادی کے بعد بہت سی خواتین اپنے آپ کو کمزور سمجھنے لگتی ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ پہلے جیسی مضبوط نہیں رہیں۔ یہ سوچ بزنس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ یاد رکھیں، شادی عورت کی قابلیت ختم نہیں کرتی بلکہ ذمہ داریاں بڑھا دیتی ہے، اور ذمہ دار عورت زیادہ سمجھدار فیصلے کرتی ہے۔ چوتھی رکاوٹ، بزنس کا غلط طریقے سے کرنا۔ کچھ بزنس ایسے ہوتے ہیں جو شادی کے بعد مشکل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دن بھر باہر رہنے والا بزنس یا مسلسل سفر والا بزنس۔ اس کا حل کیا ہے؟ شادی کے بعد بزنس کو ختم نہیں بلکہ ایڈجسٹ کرنا سیکھیں۔ مثالیں: اسلام آباد میں آن لائن خدمات، فیصل آباد میں گھریلو سلائی، ملتان میں سوشل میڈیا کے ذریعے فروخت۔ طریقہ بدلا جا سکتا ہے، خواب نہیں۔ پانچویں رکاوٹ، ذہنی دباؤ۔ شادی کے بعد گھر، رشتہ دار، ذمہ داریاں سب ایک ساتھ آ جاتی ہیں۔ یہ دباؤ بزنس کو متاثر کرتا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ ہر کام ایک ساتھ کرنے کے بجائے اسے وقت کے ساتھ سمیٹ دیا جائے۔ کچھ دن بزنس سست ہو سکتا ہے لیکن یہ ناکامی نہیں ہوگی۔ خود کو وقت دینا بھی کامیابی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ تحقیقی رپورٹس کے مطابق وہ خواتین جو شادی کے بعد بھی اپنی پیشہ ورانہ شناخت برقرار رکھتی ہیں، وہ ذہنی طور پر زیادہ پرسکون اور مالی طور پر زیادہ خود مختار ہوتی ہیں۔ یہ خود مختاری پورے خاندان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں اور بزنس چھوڑنے کا سوچ رہی ہیں تو ایک لمحے کے لیے رک جائیں۔ آپ کا ہنر آپ کی پہچان ہے، آپ کی محنت آپ کی طاقت ہے۔ شادی کے بعد بزنس چھوڑنا مجبوری نہیں، یہ ایک انتخاب ہے، اور آپ کے پاس صحیح انتخاب کرنے کی مکمل طاقت موجود ہے۔ ناظرین، شادی کے بعد بزنس جاری رکھنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ صحیح منصوبہ بندی، صبر اور خود پر یقین آپ کو کامیابی تک لے جا سکتا ہے۔ میں ہوں آمنہ تابش، آپ دیکھ رہے تھے آمناز بزنس لاؤنج۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں شادی کے بعد خواتین کے لیے محفوظ اور منافع بخش بزنس کون سے ہو سکتے ہیں، تو ہمیں اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو اسی ٹاپک پر بنائیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور مجھے دیجیے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔